السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید خیریت سے ہوں گے۔ آج ہمارا یہ سفر مظفر آباد سے نیلم ویلی کے لیے ہے اور اس وقت ہم جو ہے نیلم ویلی کی جانب رواں ہیں اور ہمارے ساتھ حسب معمول آصف رشید صاحب، راؤ مطاہر، احسان، راؤ حسان اس وقت جو ہے نا وہ ڈرائیو کر رہے ہیں اور ہم لوگ جو ہے اس میں اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں اور بہت خوبصورت مناظر ہمارے سامنے ہیں، تو وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں اور چلتے ہیں نیلم ویلی۔ میں ان کے نازوں پہ لٹ گیا ہوں، مگر وہ مجھ پہ فدا نہیں ہے۔ وہ ایسے ٹھکرا رہے ہیں مجھ کو کہ جیسے میرا خدا نہیں ہے۔ کہا جو میں نے مریض غم ہوں، میری بھی حالت پہ رحم کھانا۔ کہا جو میں نے مریض غم ہوں، میری بھی حالت پہ رحم کھانا۔ وہ چل دیے صرف اتنا کہہ کر، وہ چل دیے صرف اتنا کہہ کر، تیرے مرض کی دوا نہیں ہے۔ وہ چل دیے صرف اتنا کہہ کر، تیرے مرض کی دوا نہیں ہے۔ مظفر آباد سے 93 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع سطح سمندر سے 5000 فٹ بلند دریائے نیلم کے ساتھ ساتھ وادی نیلم قدرت کا حسین شاہکار۔ کہا جو میں نے مجھے بھی دو گھونٹ پلا نظر سے۔ اس میں واقع کیرن سیکٹر آزاد کشمیر کا ایک خوبصورت گاؤں جو کہ سیاحت کے شوقین افراد کو اپنی جانب کھینچتا ہے۔ اس وادی میں ایسی طلسماتی کشش ہے کہ ایک بار اگر آپ اسے تصویر یا ویڈیو میں بھی دیکھ لیں تو آپ کا دل یہاں جانے کے لیے بے چین ہو جاتا ہے۔ نظر ہے یہ میں قدا نہیں ہے، لگے وہ کہنے کے ہوش میں آ۔ نظر ہے یہ میں قدا نہیں ہے۔ یوں تو یہ پوری نیلم وادی بے انتہا خوبصورت ہے، مگر اس کے کچھ مقامات تو اس قدر حسین ہیں کہ آپ انہیں دیکھ کر بے اختیار سبحان اللہ پکار اٹھتے ہیں اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا فرمان آپ کے سامنے ہوتا ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اللہ اکبر۔ پکارا میں نے رکے نہیں وہ، تو میں نے ان سے یہ کہہ دیا تھا۔ پکارا میں نے رکے نہیں وہ، تو میں نے ان سے یہ کہہ دیا تھا۔ میرے مقدر کی بات ہے یہ، میرے مقدر کی بات ہے یہ، تمہاری کوئی خطا نہیں ہے۔ میرے مقدر کی بات ہے یہ، تمہاری کوئی خطا نہیں ہے۔ میں ان کے نازوں پہ لٹ گیا ہوں، مگر وہ مجھ پہ فدا نہیں ہے۔ وہ ایسے ٹھکرا رہے ہیں مجھ کو کہ جیسے میرا خدا نہیں ہے۔ جب آپ مظفر آباد سے وادی نیلم میں داخل ہوتے ہیں تو آپ کے سامنے دریا کے پار نہایت قریب مقبوضہ کشمیر ہوتا ہے، جہاں آپ کو وہاں آباد لوگ اور ان کے گھر، سڑک اور انڈین فلیگ بمشکل 80 میٹر کے فاصلے پر نظر آتے ہیں۔ کہا جو میں نے مجھے بھی دو گھونٹ پلا نظر سے پلا
پہلا نظر سے، جو کہ کئی ایک مقام پر 20 میٹر سے بھی کم فاصلے پر ہوتے ہیں۔ یہاں متعدد مقام پر دریا پر بنے برج جو کہ آدھے پاکستان اور آدھے انڈیا کی ملکیت ہیں، جن کے درمیان میں سفید رنگ سے حدود کی مارکنگ کی ہوئی ہے۔ ایک مقامی شخص کی زبانی معلوم ہوا کہ 2019 تک ان بریجز کے ذریعے وہاں پر آباد لوگ جن کی آپس کی قریبی رشتہ داریاں ہیں آنا جانا بھی تھا، مگر اب ایسا نہیں ہے۔ ہاں البتہ اسی شخص نے یہ بھی بتایا کہ یوم آزادی کے موقع پر ان بریجز پر اپنی اپنی حدود میں لوگوں کو آ کر ایک دوسرے سے رابطہ کرنے کی اجازت دے دی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ عام دنوں میں بھی دریا کے پار ایک کنارے سے دوسرے کنارے پر بیٹھے لوگ گپ شپ کرتے نظر آتے ہیں۔ میں نے رکے نہیں وہ تو میں نے ان سے یہ کہہ دیا تھا، میرے مقدر کی بات ہے، میرے مقدر اب میرے یہ جو تمہاری کوئی بائیں جانب ہم جہاں کھڑے ہیں اور یہ پہاڑ نظر آ رہے ہیں، یہ پاکستان اور یہ سارے پہاڑ یہ جو اس طریقے سے جا رہے ہیں، اور میں ابھی آپ کو دکھاتا ہوں کہ بیچ میں سے اس طریقے سے جب آپ دیکھیں گے یہ نظر آ رہا ہے آپ کو، جب اس طریقے سے آپ دیکھیں گے تو آپ کو یہ سارا یہ اور یہ بیچ میں ریور ہے۔ میں ابھی آپ کو فرنٹ کیمرے سے اور انڈین فلیگ بھی آپ کو دکھاتا ہوں۔ اچھا جی، اب ہم آگے دیکھیں، یہ ساتھ میں سامنے ریور نظر آ رہا ہے۔ اس ریور کے اس سائڈ والی جو یہ آبادی ہے یہ پاکستان ہے، اور یہ آپ دیکھ لیں کہ بہت زیادہ یہ 100 فٹ کا فاصلہ ہوگا ریور کا، اور اس کے بیچ میں کئی ایک جگہ پہ تو بالکل بھی کوئی بہت ہی تھوڑا سا راستہ ہے، مطلب فاصلہ ہوگا۔ اور یہ ہمارے یہ جو کاٹیجز نظر آ رہے ہیں آپ کو، ولاز وغیرہ، یہ پاکستان میں آتے ہیں، اور اس کے دریا کے باہر اس طرف یہ جتنی بھی آبادی آپ کو نظر آ رہی ہے یہ کشمیر ہمارا کشمیر کا حصہ تھا، لیکن دوسرا ہے اس طرف چلا گیا۔ اور اب اس طرف آپ جب آئیں گے تو آپ کو شاید نظر آ رہا ہوگا، اسے میں تھوڑا کلوز کر کے آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ انڈین فلیگ ان کا نظر آ رہا ہے، انڈینس کا، اور اس کے ساتھ میں یہ ان کے آپ کو یہ دیکھیں، یہ ساری انڈینس کی ان کی گاڑیاں وغیرہ کھڑی ہیں، اور وہ ایک گاڑی یہ اس کو کھڑی بھی انڈین فلیگ لگا ہوا ہے اس پہ بھی، اور یہ ساری ہے انڈینس کا ایریا ہے۔ اور یہ ماشاء اللہ ہمارا سب خالی پرچم لہراتا ہوا، اس کے ساتھ یہ آزاد کشمیر کا فلیگ، جموں کشمیر ہے انڈین پہاڑ ڈیوائڈ ہوتے ہیں لوگوں انڈیا ہے، ہندوستان اور دوسرا یہ میرے ملک کا پرچم لہلا رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی ویسی لہلاتا رہے، شاد آباد رہے، اور اس کے پیچھے کشمیر کی خوبصورت وادی جو کہ ہمارا یہ حصہ ہے، یہ پاکستان سے ہوتے ہوئے اس ہوٹل میں، اس کے بعد ہم نے یہاں سے یہ ویو لیا، یہ جو پہاڑ پہ ایک گھر دکھ رہے ہیں، یہ انڈیا کا ایریا ہے، اور یہ پیچھے پہاڑ ہے، اس سے پیچھے کا
پھول نظر آ رہے ہیں بیچ میں درمیان میں جاؤں کبھی میں نے کیا تھا بیچ میں یہ جو ہوٹل بنا ہوا ہوٹل کے بیک پہ جو ہے نا، اور اس کے پاس پیچھے کی سائڈ پہ جو آگے نظر آ رہے ہیں ہوٹل کے بیک پہ بہت سارے انڈینس کی طرف کہا جو میں نے بادل، اور ان دو پہاڑوں کے درمیان والا بیچ کا پہاڑ تقریباً غائب ہوتا جا رہا ہے کیونکہ بادلوں نے گھیر دیا۔ السلام علیکم۔ اچھا جی، یہ ہمارے یہاں کا جو نیلم ویلی کا بلاگ تھا، یہ تقریباً اختتام پذیر ہو رہا ہے۔ اب واپسی کا سفر ہے آگے کی طرف، واپسی کی طرف، اور ہم یہاں اس وقت ہوٹل ہے جو ایل او سی کے اوپر ہے، اور میں یعنی جیسے بیٹھا ہوں تو میرا فرنٹ جو ہے نا میرے چہرے کے بالکل سامنے انڈیا ہے، اور میرے بیک پہ پاکستان، میرے برابر میں مطاہر، آصف رشید، ارسل، حسان اور احسن، اور تقریباً ولاگ آپ نے دیکھا، آپ کو پسند آیا ہوگا۔ شیئر کیجئے گا، میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا، لائک کیجئے گا، اور اپنے کمنٹس میں جو نا آپ نے ضرور اپنی آپ مفید دوستوں سے نوازیے گا، اور آپ بتائیے گا کہ آگے آپ لوگ کہاں کیا دیکھنا چاہتے ہیں، اور جو لوگ پاکستان سے باہر دیکھ رہے ہیں یا انڈیا سے دیکھ رہے ہیں وہ بھی اپنے کمنٹس